بہیمہ اور بہیمے کے معنی ہوتے ہیں چوپایا اور مویشی. بہیمۃ الانعام انعام کی نوعیت کے چوپائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسی سے ملتے جلتے ہیں، یعنی اپنے کھانے پینے میں، اپنے جھرنے چگنے میں اور وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مراد کیا ہے؟ جسے گائے بیل بھینس وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسی کے ضمن میں آتے ہیں، اونٹ کی نوعیت کے. اس کے برعکس کچھلی والے، پھاڑ کھانے والے اور پنجوں والے یہ جانور جو ہے اس سے مختلف ہو گئے. تو یہ اس طرح کے تمام جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے کہ جو تمہیں ابھی آگے پڑھ کر سنائے جائیں گے آگے. تو آگے وہ آ رہے ہیں، یعنی حلال جانوروں میں سے بھی کچھ حرام ہیں. تو وہ کون حرام ہے؟ آیت اگلی آیت نمبر 3 میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور احرام کی حالت میں شکار کو تم حلال نہیں کر سکتے، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے. یہ احرام کے بالکل خلاف ہے. احرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب جاتا ہے مکہ مکرمہ، تو میقات سے جو ہے وہ عمرے کے لیے تو میقات صرف یعنی مکانی ہے، زمانی نہیں ہے، لیکن حج کے لیے میقات زمانی اور مکانی دونوں ہے. تو میقات مکانی، وہاں سے احرام باندھ کے جب نکلے، اس کے بعد جو پابندیاں ہوتی ہیں محرم کے اوپر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا. نہ صرف کہ شکار نہیں کر سکتا، بلکہ شکار کے لیے کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا، کسی شکاری کو وہ دیکھو چھپا ہوا ہے یا وہاں پہ جا رہا ہے. حتیٰ کہ اگر اس کے لیے شکار کیا گیا تو اس کو کھا بھی نہیں سکتا. البتہ یہ کہ کسی نے اپنے لیے شکار کیا اور لے کر آیا اور پھر کوئی حاجی مل گیا، اسے کہے کہ کھائیے، تو وہ کھا سکتا ہے. لیکن جو کسی حاجی کے لیے شکار کیا گیا ہو وہ کھا نہیں سکتا. اور حاجی کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ فلاں جگہ جو ہے وہ کوئی شکار ہے، اسے شکار کرو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت وغیرہ نہیں بیان کی. اور یہاں پہ دیکھیے ایک بڑی اہم چیز بتلائی جا رہی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں میں حکمت ہے، لیکن کہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طرح سے بیان کر دیا جائے کہ ہر جگہ اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی مسائل کی حکمت کیا ہے، کیوں اس سے روکا جا رہا ہے، تو کوئی ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت تمہیں بتلائے اور اس کی علت تمہیں سمجھ میں آئے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ساری بادشاہی اس کی ہے، وہی بادشاہی حقیقی ہے. تو وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے یعنی حکم دے، تمہاری سمجھ میں آئے اس کی حکمت یا نہ سمجھ میں آئے. تو یہاں پہ اس سلسلے میں یہی بیان فرمایا. پھر اہل ایمان کو خطاب کر فرمایا کہ اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو. حلال نہ کرنے کا مطلب ہے کہ بے حرمتی نہ کرو. اللہ کے شاعر بہت سارے ہیں، اور ہر قوم ہر دین کے شاعر ہوا کرتے ہیں. شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سمبل، جو ریلیجس سمبل ہوتا ہے، مذہبی نوعیت کی جو علامتیں ہوتی ہیں، وہ حقیقت میں شعار ہے. مثلا آپ سکھوں کو دیکھیں، پگڑی مانتے ہیں، ان کا شعار ہے. اس کی بے حرمتی وہ کوئی سکھ برداشت نہیں کر سکتا. اور ہمیں بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم دوسروں کے شعار کی جو ہے توہین کریں. اور اللہ کے شعار جو ہے ان کی توہین نہیں ہوگی. دوسروں کے شعار جو ہے وہ جب تک آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں بحیثیت ذمہ، بحیثیت معاہد، ان کے مذہبی حقوق پرسنل ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں کسی وقت پچھلے دنوں میں کہ وہ ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو ایک سکھ جو ہے نا، اگر اس کی پگڑی، اس کی کرپان اور اس کا کڑا اور اس کا کیس اور کیا وغیرہ، یہ جو ان کے شاعر ہیں، ان کے شاعر ہیں. حتیٰ کہ کمیونسٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی درانتی اور جو ہے نا ہتھوڑی کیا ہے، وہ ان کا شعار ہے. تو اہل ایمان مسلمانوں کے شعار بہت ہیں. صرف اتنے ہی نہیں جو اتنے بیان کیے جا رہے ہیں، بہت سارے شعار ہیں. لیکن یہاں پہ چند ایک بیان کیے جا رہے ہیں. یہ وہ شعار ہیں یا شاعر کہ جس کی پابندی اس وقت کفار اور مشرکین بھی کر رہے تھے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ عقیدے میں اور دین میں ہمارے ساتھ وہ شامل نہیں ہیں، ہمارے دین پر وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دین کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس ہیں تو اس میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور احترام کریں گے. یہ نہیں کہ قربانی ہم کریں تو ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، مسلمان قربانی کرنے جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اسی گھر پہ اسی جگہ اللہ ہی کے لیے اگر کوئی مشرک کو قربانی کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے تو نہیں، چونکہ وہ کافر ہے اس کو مار دیں، اس بات کی نہیں. یہ اشتراک جو ہے نا، شاعر کا اشتراک جہاں پہ ہے وہاں پہ ان کا کیا ہے، احترام کیا جائے گا. تو اللہ کے شاعر کو کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی محترم مہینے کی، محترم مہینے بھی اسی میں شامل ہے، اور نہ ہی قربانی کی. ولل قلائد، قلائد قلادہ کی جمع ہے. اس کے اصل معنی تو صرف پٹے کے ہوتے ہیں،
لیکن اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کے گلے پہ گردنوں پہ پٹے ڈال دیے گئے ہوں، اور یہ اس زمانے میں علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے اب نظر کے طور پر لے جایا جا رہا ہے کہاں؟ خانہ کعبہ، اللہ کے گھر. تو اس کو کوئی بھی عربوں میں سے اس کو چھیڑتا نہیں تھا، چھوتا نہیں تھا. تو مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ تم اس کا احترام کرو، اور نہ ہی انہیں چھیڑو جو اللہ کے گھر بیت حرام کا رخ کر کے جا رہے ہیں، اس کے مقصد سے جا رہے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی کے تلاش میں، طلب میں. مطلب جو کہ کوئی بھی شخص اگر اس گھر کا احترام کرتا ہے وہاں پہ جاتا ہے، جب تک ممانعت نہیں ہوئی تھی. فتح مکہ کے بعد جو ممانعت ہوگی اس وہ بات اور ہے، اس سے پہلے کسی کو جو ہے روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس گھر کا ایک تقدس تھا، جو تقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور اسی گھر کی وجہ سے وہ محترم مہینے حقیقت میں تھے، جن محترم مہینوں کے اندر اس پورے خطہ زمین میں جہاں پہ یعنی خوریزی ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی، جہاں پہ ایک دوسرے کی جان بالکل محفوظ نہیں تھی، لیکن ان مہینوں میں اور اس گھر کی وجہ سے لوگوں کی جان مال محفوظ ہو جاتی تھی. اسی میں لوگ کماتے تھے، اسی میں کھاتے تھے، اسی میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل ہوتے تھے، اسی میں آسانی کے ساتھ اور بالکل بے فکر ہو کر جو ہے وہ مکہ جاتے اور مکہ سے واپس آتے کہ یہ حاجی ہیں، ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اسی طرح ان کا قربانی کے جانور کوئی نہیں چھیڑے گا وغیرہ وغیرہ. آگے فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، کرو. یعنی احرام کی پابندیاں جب ختم ہو جائے، عمرہ کر لو یا حج سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو تم بھی جو ہے دسترازی کرو یا حدود اللہ کی حدود کو توڑو. تو اس وقت مسلمانوں کا وہ تھا، غصہ ان کو تھا کہ مسلمانوں کا راستہ جو ہے بند کر دیا تھا مشرکین نے، خاص طور قریش کے لوگوں نے. جب اور یہ عربوں کی تمام جو روایتیں تھیں اس کے بالکل خلاف، یعنی اللہ کا گھر کسی بھی دور میں کسی کے لیے بند نہیں تھا. اس میں یہ بھی نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا دین کیا ہے. اللہ کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو اسے روکا نہیں جاتا تھا، کسی کو اتھارٹی نہیں، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کو روکے. یہ ایک روایت چلی آتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے. لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے لوگوں نے روکا. تو جب مسلمانوں کو انہوں نے اللہ کے گھر سے روکا، حالانکہ اس وقت جائز ٹرسٹی اور متولی اور حقدار اس گھر کے کون تھے؟ مسلمان تھے. تو مسلمانوں کے اندر اشتعال آنا، غصے میں ہونا، یہ بالکل ایک فطری بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی بھی صبر کرو، یہاں پہ مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا ہے تو یہ چیز، ان کی یہ حرکت تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم دوسروں کو روکنا شروع کر دو، بلکہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو. یہاں پہ دیکھ لیجئے جو جس سیاق میں تعاون علی البر والتقویٰ یہ آیت آئی ہے، ٹکڑا آیا ہے اس آیت کا، یہ صرف مومنوں اور مومنوں کے درمیان کی بات نہیں ہے. مسلمان اور غیر مسلم جو شخص بھی اگر نیکی اور تقویٰ کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. آج کے زمانے میں مثلا یہ کہہ لیجیے ہمارے یہاں کہ ہندو اگر کوئی ایک تحریک لے کر اٹھتے ہیں کہ شراب نوشی پر پابندی ہو، شراب بنانا اور بیچنا اس پہ پابندی لگے، تو ہم ان تمام ہندوؤں کے ساتھ جا کے ان کو پورا تعاون دیں گے، اس لیے کہ یہ نیکی اور تقویٰ کا کام. اگرچہ وہ جو ہے وہ تحریک انہوں نے اٹھائی اور اس کے لیے کوشش وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی برائی کا کام ہے تو کوئی مسلمان صاحب آئے کہ بھائی اپنا بندہ ہے، مسلمان ہے تو کر رہا ہے، کیا ہے، تو اس کے ساتھ برائی پہ تعاون کریں، نہیں اس سے ممانعت. تو برائی پہ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا، اور نیکی اور تقویٰ پہ ہر ایک سے جو ہے تعاون کیا جائے گا. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سب سزا دینے والا ہے. فرمایا کہ تم پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، جو جانور حرام کیے گئے ہیں، وہ مردار ہے، میتہ مردہ. خون صرف نہیں کھایا جا سکتا، خون حرام ہے. صرف خون وہ کہ ذبح کرنے کے بعد اگر کہیں ادھر ادھر گوشت میں لگا رہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن خون جمع کرنا اور خون جو ہے وہ بعض لوگ حرکتیں یوں کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا وہ چائے کی پتی استعمال ہو کے ختم پھینکی جا چکی تو اس کو جمع کرتے ہیں، پھر قصائیوں کے یہاں سے خون جمع کر کے لے کر آتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا مکس کرتے ہیں تاکہ پھر اس میں کلر آ جائے. بالکل حرام ہے خون، بالکل جو ہے وہ حرام. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ گوشت جو بذات خود ہو پاک لیکن چونکہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. یعنی بکرا جو حلال ہوتا ہے تو اگر وہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، کسی کا نام لے کر اور اسی طرح سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے لیکن اس کو کہا جائے کہ یہ فلاں کی نظر ہے، تو بھی حرام ہو جائے گا. آپ بڑے بھلے سے بسم اللہ اللہ اکبر بڑی
लंबी तकबीरें पढ़ते रहें, वो हलाल नहीं होगा। इसी तरह से मुर्दार में कुछ इसमें भी गिना दी है ताकि किसी को शुबहा न रहे। मुनखनिका, जिसका दम घुट कर जो है वो कोई जानवर जो दम घुट कर मर जाए। वलबकूना, जिसे चोट लग गई हो, यानी किसी दूसरे बकरे ने बकरे को मार दिया, सींग लगी और मर गए, या गाय को जो है किसी ने मार दिया अपनी सींग से और वो जो है चोट लगने की वजह से मर गया। आज के ज़माने में भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई जानवर इस तरह का हलाल, यानी बकरा या गाय या भैंस क्रॉस कर रही, उसको ट्रक ने मार दिया, किसी यानी गाड़ी ने टक्कर मार दी तो वो मर गया। वल मुदरत दिया, और जो ऊपर से नीचे गिर जाए, गड्ढा है उसमें गिर गया। नतीहा, इससे सींग लगने से मर गया। तो ये सारे क्या है, यानी मर गया हाथ में आने से पहले, ज़बह करने से पहले कोई जानवर, तो वो क्या है, हराम, मैता के ज़िम्मे में आ जाता है। वमा अकल सब, ये हकीकत इसलिए बतलाया गया कि मैता तो वो होता है कि इसका इतलाक उस जानवर पे होता है जो तबई मौत मर जाए, यानी कोई चोट न लगी हो, कोई बीमारी न लायक, उससे कोई हादसा न लायक हुआ हो, न गिरा हो, न किसी ने सींग मारी हो, न डंडा मारा हो, बस अचानक मर जाए, जिस तरह से मुर्दार हुआ करते हैं। तो कहीं लोग दूसरे जो जानवर इस तरह से बिल्कुल फ्रेश फरबा हैं, तंदुरुस्त हैं, और वो कोई अचानक नागहानी हादसे में शिकार होकर मर गए, तो लोग उसकी तावील न करने लगे कि भाई ये तो उससे मुख्तलिफ है, मर गया खत्म बात। अब जो है मरने के बाद वो जो है उसकी वो उसी में शुमार होगा, मैते में शुमार होगा। और इसी तरह से जिस जानवर को दरिंदे फाड़ खाएं वो भी हराम है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर ये कि जिसे तुम ज़बह करके पाक कर दो। यानी अगर कोई जानवर मसलन बकरा, बकरी, उसे भेड़िए ने उठाया घर से और ले जाके उसे फाड़ खाया, लेकिन कबल इसके कि वो मर जाए, अगर जो उसका कुछ हिस्सा खा लिया है भेड़िए ने या इस तरह के जानवर कुछ हिस्सा खा लिया है, लेकिन बकरी या बकरा जो भी है वो अभी जिंदा है, आपके हाथ आ गया और आपने छुरी चला दी बिस्मिल्लाह करके, तो वो जितना बाकी बचा है वो क्या है, हलाल होगा। और जो जानवर जो है स्थानों पर ज़बह किए जाएं, कि फलां देवी का है, फलां पीर का है, फलां वो है, तो स्थान जो बनाए जाते हैं खास खास जगह हैं, हालांकि जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, अल्लाह ताला ने उन्हें कोई हैसियत नहीं दी है, लेकिन लोगों ने बना लिया है। हिंदुओं के यहाँ बहुत हैं, मुसलमानों ने बना लिए हैं। तो अगर आप कभी, पता नहीं मुझे पाकिस्तान में नहीं मालूम, हैदराबाद में, हिंदुस्तान के हैदराबाद में जाना हो आपको, तो बड़े हरे झंडे आपको नजर आएंगे, बड़े हरे झंडे, और अक्सर बदमाशों के, समझे ना। तो देखिए मैं गया वहाँ पे, ये गली में, वो कूचे में, वो मोड़ पे, पहाड़ पे देखा, इतने ऊंचे पहाड़ पे वहाँ पे झंडा लहरा रहा है। तो कौन है, फलां बाबा का हजार यानी बेशुमार बाबा है बना रखे हैं वो। तो ये स्थान कहे जाते हैं जिनकी कोई हैसियत वक्त नहीं, उस स्थान को तकद्दुस की निगाह से देखना बजाय खुद यही गलत है। छे जाए कि उसके ऊपर जाके कोई ज़बीहा जो है ज़बह किया जाए। और ये कि 500 के जरिए से किस्मत का हाल मालूम करो, ये भी मना है, हराम है और ये फिस्क है। उसके बाद फरमाया कि अल-यौम यअइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन, आज काफिर तुम्हारे दीन की तरफ से मायूस हो चुके हैं, लिहाजा तुम उनसे न डरो, मुझसे डरो। मायूस हो चुके हैं का मतलब क्या है, अब काफिरों को, मुशरिकों को मालूम हो गया है कि उनकी सारी